السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے شیخ محترم کی ہندوستان سے جبیل تشریف آوری کی مناسبت سے جس دورے کا اعلان کیا گیا تھا، ایک دورہ جو جمعہ سے شروع ہوا سنیچر تک، انشاءاللہ آنے والے جمعہ اور سنیچر کو اس کی تکمیل ہوگی، اور دوسرا دورہ جس کا اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتیں، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آج سے اس دورے کی شروعات ہو رہی ہے۔ وصیتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ بہت ہیں، بلکہ پورا دین اللہ اور اس کے رسول کی وصیت ہے کہ انسان پورے دین پر عمل پیرا ہو۔ دین اسی لیے دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، تو پورا دین اللہ کی اور اس کے نبی کی وصیت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واحد بے حد ضروری ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بڑا تاکیدی حکم ہے، اسی لیے وصیت کا مطلب ہوتا ہے جس کا تاکیدی حکم ہو، جس کا اہتمام کرنا ضروری ہو، جس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہو، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو پورا دین اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اور جو نبی کی وصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جیسے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، ایسی نبی کی وصیت اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جو ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے ان وصیتوں کا ذکر کیا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی بھی وصیتیں ہیں۔ لہذا جو وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی وہ پورے دین کی وصیتیں ہیں، اور جو اہم وصیتیں ہیں انہی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ساری وصیتیں آپ کے سامنے شیخ محترم بیان کر سکیں۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، میں یہ تو گزارش نہیں کروں گا کہ دل جمعی سے سنیں، کیونکہ یہ تحصیل حاصل ہے یا تحصیل حاصل ہے، کیونکہ آپ سب لوگ الحمدللہ شیخ کے درس کو بڑے دل جمعی اور سکون کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کی گزارش کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو آپ کے علم سے مستفیض فرمائے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر علماء کرام، متعاونین، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہن، جیسا کہ آپ سبھی نے سنا کہ آج سے ایک
سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس عنوان سے شروع ہو رہا ہے، جو تقریباً 5 دنوں تک انشاءاللہ چلے گا، اور اس سلسلے میں تقریباً 20 حدیثیں ہیں جن کا مطالعہ ہم کریں گے، اور ابتدائی طور پر بطور مقدمہ کچھ آیات اور اہل علم کے اقوال ہم دیکھیں گے۔ اس عنوان کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا، شیخ محترم نے کہا کہ پورا دین اللہ کی وصیت سے ہے۔ ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو تأکیدی طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ سارے دین میں احکام کے مراتب، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو باقی دین میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اہم ہیں، باقی سارے اعمال کی قبولیت کا مدار بھی اس پر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مدار سارے سماج کے امن و امان کا اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مدار ان پر ہے۔ لہٰذا ان احادیث میں بہت ساری ایسی باتیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، احکام سے ہے، اور اسی طرح سے اخلاقیات و آداب سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیتیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ان کا اہتمام کریں، لحاظ رکھیں، پابندی سے ان پر عمل کریں تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خیر آ سکتی ہے، ہم شر سے بچ سکتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی ہم کو مل سکتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب، ناراضگی اور ہلاکت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہیں بھی اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وصیت اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری امتوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے کتاب عطا کی، اور خاص طور سے اس امت کو بھی خصوصی طور پر تاکید کی اللہ سے ڈرنے کی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سارے احکام میں سے کچھ مخصوص احکام کی خصوصی طور پر وصیت کی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین میں ایک ایسی چیز ہے جس کی مشترکہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو وصیت کی ہے، ایک ایسی چیز جس پر انسان کی ہدایت کا مدار ہے، ایک ایسی صفت جو اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی رہنمائی سے واقعی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ وصیت قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور وصیت کا عمل خود اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے وصیت کی ہے۔ یہ خاص نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی وصیتیں، چونکہ ہمارا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، تو یہ خاص نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ساری امتوں کو، صرف اس امت کو نہیں، پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے وصیت کی ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الوصیۃ ہی العہد بالشیء عہدا مؤکدا، وصیت کسی چیز کے تأکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ حکم بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اگر جتا کر کچھ کہا جائے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے، میرے بعد ایسا کرنا، ایسا مت کرنا۔ کوئی سفر میں جا رہا ہوتا ہے، گھر والوں سے کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال مت رکھنا، غلط کام مت کرنا، لڑنا مت، اور
نمازوں کا اہتمام کرنا، برائیوں سے بچنا، آپس میں لڑنا مت، اولاد کو وصیت کرتا ہے، بیوی کو وصیت کرتا ہے، پردے کا خیال رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، بچوں کا خیال رکھنا۔ تأکیدی طور پر خصوصی حکم جو بیان کیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اس سے حکم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، ان میں دونوں طرح کی وصیتیں، بعض وصیتیں وہ ہیں جو واجبات میں سے ہیں اور بعض وصیتیں وہ ہیں جو مستحبات میں سے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس کی وصیت کی جائے وہ لازم ہی ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان چیزوں کا اہتمام نہ کرے تو بہت بڑا نقصان دین کا ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی تعمیل آدمی نہ کرے، ان کو پورا نہ کرے تو بہت بڑے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے۔ وصیت دونوں طرح کی ہے۔ بعض وصیتیں وہ ہیں جو فرائض سے متعلق ہیں، اس کے بغیر آدمی گنہگار ہو جائے گا اگر تعمیل نہ ہو۔ تو ایسی وصیتیں بھی ہیں جن کا اہتمام نہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے اور بڑا نقصان اس کے دین کا ہوتا ہے، اور ایسی وصیتیں بھی ہیں جو واجبات میں سے نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے انسان ایک بڑے ثواب سے محروم ہوتا ہے اور دین میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو ان دونوں طرح کی وصیتیں حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے بہت ساری وصیتیں اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی وصیتیں کی ہیں۔ ایک تو آیت ہم نے دیکھی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وصیت کی اور ایمان والوں کو وصیت کی اور عام انسان کو بھی وصیت کی۔ وصیت کا معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی وصیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو نہیں، ایک عام انسان کو بھی، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، اللہ نے اس کو بھی وصیت کی ہے۔ بلکہ انبیاء اپنی اولاد کو اور اپنی امتوں کو وصیت کیا کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دلیلیں کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وصیت کرنے کا بیان سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں کیا۔ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے نبی ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی اور جسے ہم نے آپ کی طرف بطور وحی بھیجا ہے۔ یہ وہی دین ہے جو آپ کے لیے شریعت مقرر کیا گیا ہے، مشروع کیا گیا ہے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ یہ وہی دین ہے جو نوح کو دیا گیا تھا، اور وہی دین ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہ وہی دین ہے جو جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی اور عیسیٰ کو کی۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں آپس میں تفریقے بازی نہ کرو، اس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ اولو العزم من الرسل ہے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، پھر اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سب کے اخیر میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں میں سے ان کا انتخاب کر کے کہا کہ ہم نے ان ساروں کو ایک ہی دین دیا تھا۔ اے نبی ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ان کو دیا تھا، اور اس کی پابندی کی اور اس دین پر چلنے کی خصوصی وصیت کی تھی۔ تو جیسا کہ شیخ نے کہا کہ پورا دین اللہ کی وصیت ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کی وصیت کی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی دین کا کچھ حصہ لے اور باقی کو چھوڑ دے، ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی دین کا کچھ حصہ تم قبول کرو اور کچھ کو رد کر دو، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ پورے دین کو اپنانا پڑے گا۔ تو یہاں کہا کہ ان سارے نبیوں کو یہی دین دیا گیا تھا، اور آپ کو بھی
باقی نبیوں کا یہاں تذکرہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے نبیوں میں، رسولوں میں یہ 5 ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں، بڑے مرتبے والے رسول ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول ہیں جن کا مرتبہ دوسروں سے اونچا ہے. ان سب کو ایک دین دیا گیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک، شریعتیں ان کی الگ الگ تھیں لیکن دین ان کا ایک تھا. وہ بنیادی باتیں، توحید، نبی کی فرما برداری، آخرت کا عقیدہ اور اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں دین میں جو سارے نبیوں کے درمیان مشترک تھی. لیکن شرعی احکام میں بعض احکام میں صورت کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے یا حلت و حرمت کے اعتبار سے فرق تھا. مال غنیمت کسی کے لیے حرام تھا، پچھلوں کے لیے ہمارے لیے حلال کیا گیا، یا اسی طرح سے بعض چیزیں پچھلوں کے لیے حرام تھی، ہمارے لیے حلال کی گئی، اور کچھ ان کے لیے حلال تھی، ہمارے لیے حرام کر دی گئی. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی شریعت میں امتوں کے اعتبار سے تغیر تھا لیکن دین سب کا ایک تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی پہلے لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں 3 کو ماننے لگے. ایسا نہیں تھا، ایک ہی دین سب کے لیے تھا. تو یہ وصیت اللہ کی طرف سے نبیوں کو کی گئی. معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی اللہ نے وصیت کی اور آخر میں کہا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. ولا تتفرقوا فیہ میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ باتوں کو لے کے کچھ کو چھوڑ دو، یہ اصل ہے کہ تم کچھ باتوں کو مانو اور کچھ میں اس کا انکار کر دو یا عملاً اس کو ترک کر دو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ ایک بات کو مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ عمل کریں گے، کچھ اس کے برخلاف کریں گے، تو نتیجے میں افراد میں بھی فرقہ بازی ہوتی ہے. لوگوں میں فرقہ بندی کب ہوتی ہے؟ جب دین کی تعلیمات میں تفریق ہوتی ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے. جب تعلیمات کے قبول کرنے کے اعتبار سے تفریق ہوتی ہے تو اسی کے نتیجے میں افراد میں بھی تفریق بازی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان اقیم الدین، جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے اس کو قائم رکھو، یعنی اس میں انحراف سے بچو، اس میں تقصیر سے اور غلو سے بچو. دین کو قائم کرنا کیا ہے؟ نہ دائیں جانا نہ بائیں، نہ جتنا حکم دیا اس میں کوتاہی کی جائے اور نہ ہی جتنا حکم ہے اس میں اپنی طرف سے بڑھایا جائے. تو تقصیر اور غلو ان دونوں سے بچتے ہوئے دین پر قائم رہیں. استقامت جس کو کہتے ہیں کہ نہ دائیں جائیں نہ بائیں جائیں، نہ کوتاہی کریں نہ زیادتی کریں. اس اعتبار سے دین میں فرقہ بندی ہوتی ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو اور ان کی تبعیت میں، ان کی تابعداری میں امتوں کو بھی اللہ نے وصیت کی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے خصوصی یہ بنیادی حکم ان کو دیا گیا تھا، پورے دین کو مانو، فرقہ بندی مت کرو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وصیت کی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آیت پڑھی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اے نبی ہم نے تم سے پہلوں کو جن کو کتاب دی گئی انہیں اس بات کی وصیت کی تھی وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، سارے اہل ایمان. کس بات کی وصیت ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت کے اخذ کرنے، ہدایت کے قبول کرنے اور اس ہدایت پر چلنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. آخرت کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی میں لاپرواہی آتی ہے. لہذا کہا ان اتقوا اللہ. انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس تقوی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس کو بصیرت نصیب ہوتی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں تفریق کی صلاحیت دے گا، حق میں، باطل میں، خیر میں، شر میں، اور اسی طرح سے اولویات میں، افضل اور مفضول میں. اللہ تعالیٰ تم کو سمجھ دے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا مقدم ہے کیا مؤخر کرنا چاہیے.
یہ تفریق زندگی میں ملنا ہے بہت بڑی نعمت سے. تو تقوی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اسی لیے کہا ہدی للمتقین. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اللہ سے ڈریں. ایک ایسا مشترک معاملہ ہے جو واجبات میں سے ہے. اگر تقوی نہ ہو آدمی جنت سے محروم رہے گا، کیونکہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین. جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. تو جنت میں جانے کے لیے تقوی ہونا چاہیے. جو دنیا میں اپنی خواہشات سے اور حرام چیزوں سے بچتا رہا، اللہ کے حکم توڑنے سے بچتا رہا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا جہاں اس کی ساری خواہشات پوری ہوں. تو نے یہاں اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا، کنٹرول کیا، اب تیرے لیے آزادی ہے. اس کا بدلہ ویسا ملے گا کہ تو نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے روکے رکھا، اب اللہ نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا، اب سب تیرے لیے حلال ہے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ چاہت کریں، ہماری طرف سے اور زیادہ ہے. اللہ کا دیدار اور نعمتوں کی کثرت سے. لہذا سارے اہل ایمان کو، پچھلی امت کے ہوں یا اس امت کے ہوں، اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی. معلوم ہے کہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو، امتوں کو بھی وصیت کی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی، مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ نے خاص وصیت کی. کیا؟ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تعالیٰ نے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے. اس سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو یقینی طور پر بچپن سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، بیماری میں اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی چاہتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور قوت اس کو مل جاتی ہے، صلاحیتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس پر نربھر ہوتے ہیں، اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ان کی زندگی کا، کھانے پینے کا، لباس کا، بیماری اور اس میں دواؤں کا مدار اس کی کوششوں اور دیکھ بھال اور مال پر ہوتا ہے. تب جا کر ان کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود غرضی اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ اپنے مفاد کو بھی، بچوں کو دیکھتا ہے اور ماں باپ کو بھول جاتا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس کو اس بات کی تلقین کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان کی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تجھ کو تکلیف ہوگی، مادی اعتبار سے اور رہن سہن کے اعتبار سے وہ بوجھ بن جائیں گے. لیکن ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، اچھا سلوک کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی، اچھے سلوک کی، احسان کی. ایک سلوک ہے ظلم، دوسرا ہے عدل، تیسرا ہے احسان. ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہ کسی کے بھی ساتھ نہیں کرنا. عدل یہ ہے کہ جو جتنے کا مستحق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، نہ کم نہ زیادہ. تیسرا ہے کہ وہ جتنے کا مستحق ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ہے احسان. ماں باپ کے ساتھ جو سلوک اولاد کا ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہ تم نے کتنا خرچ کیا آج تک، بتاؤ میں اتنا واپس دے دیتا ہوں. جیسا کہ بہت سارے کمانے والے بولتے ہیں. جب ماں باپ بولتے ہیں بیٹا ہم نے تیرے لیے اتنا سب کچھ کیا، پڑھایا لکھایا، تجھ کو بنایا، تیرے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی، کتنا خرچ کیا تیرے اوپر، اور آج تو ہمارے ایک چیز نہیں کر سکتا ہے، ہماری چاہت پوری نہیں کر سکتا ہے، ہماری دواؤں کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے، ہمارے لباس کا نہیں رکھ سکتا ہے خیال. تو ایسے وقت میں بعض بدبخت کہتے ہیں بتاؤ کتنا خرچ کیا، ابھی ایک چیک لکھ کے دے دیتا ہوں، جتاؤ مت، بتاؤ. بندے کے لیے، اولاد کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ برابری والا معاملہ حساب کتاب والا نہ رکھے. انہوں نے اپنی طرف سے تجھ پر احسان کیا، معاوضے کے لیے نہیں. ان کی خدمات کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے تو نے معاوضہ نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ابتدا کی تھی. پہلے تیری طرف سے کچھ بینک بیلنس ان کے پاس جمع نہیں تھا. آج تو حساب کر رہا ہے جب تیرے پاس ہے. انہوں نے تب تیرا ساتھ دیا، تیرا خیال رکھا جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ننگا پیدا ہوا تھا.
تیرے پاس اپنے کپڑے بھی نہیں تھے اور بھوکا پیدا ہوا تھا، روتا ہوا پیدا ہوا تھا، تجھ کو لباس دیا، تجھ کو کھلایا پلایا اور تجھ کو امن دیا، اپنی گود میں سمیٹا، تیرے خوف کو دور کیا، اب جا کر تو حساب کی بات کر رہا ہے، تب نہیں کی تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات ساری انسانیت کو بتائی، کیونکہ انسان جو ظاہری محسن ہے اس کا اعتراف نہ کرے، وہ اللہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے اس کا کیا اعتراف کرے گا۔ یہ اس کو بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ تجھ کو باندھ کے رکھا، ماں نے ان کی خدمات کو تسلیم کی۔ اسی لیے اللہ نے اپنے بعد مختلف مقامات پر قرآن میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وصینا، اللہ نے وصیت کا لفظ ذکر کیا جس سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو عالمی وبا ہے۔ عالمی سطح پر نوجوانوں میں، خاص طور سے پڑھے لکھوں میں یہ بیماری ہوتی ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے وہ برابر دور ہو جاتا ہے، راستہ نکال لیتا ہے، لیکن جو کم کمانے والا بدھو قسم کا ہوتا ہے وہی ماں باپ کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ دنیا ایسی ہے۔ آج جاپان میں ماں باپ کو قتل کرنے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ اگر آپ چیک کریں نیوز میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہاں کثرت سے لوگ اپنے ماں باپ کو خود قتل کر رہے ہیں جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایسے کئی کیسز وہاں پہ آ رہے ہیں، حکومت پریشان ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہ ہم کو نہیں جم رہا ہے ان کو سنبھال، ہم نہیں سنبھال پا رہے ہیں، تو کیا کرو؟ مار ڈالو ان کو۔ سوچیے یہی بات اگر ماں باپ کرنے لگے تو اولاد کو کتنی تکلیف سے وہ پالتے ہیں، اور بعد میں جب وہ تکلیف میں ہے تو اولاد ان کو مار ڈالے۔ تو یہ آج کے دور کی چیز ہے جہاں انسان مشینیں اعلیٰ درجے کی استعمال کرتے کرتے مشین بن گیا ہے۔ اس کے دل میں دھڑکنے والا دل بھی کیا ہے؟ گھڑی کی طرح بس ایک مشین بن کر رہ گیا ہے۔ یہ بہت بدقسمتی کی چیز ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے نبیوں کو وصیت کی، اہل ایمان کو وصیت کی، اور پھر انسان کو وصیت کی، خاص طور سے ماں باپ کے بارے میں۔ انبیاء بھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے، خصوصاً اپنی وفات کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے بھی کیا وصیت کی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام تمہارے لیے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے، مقدر اور مقرر کیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام ہی کی حالت میں مرنا، اسلام پہ جینا تاکہ اسلام پہ مرو، آخری وقت تک اسلام پر ڈٹے رہنا، چھوڑنا نہیں اسلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، اور ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو۔ تو نبوی گھرانوں میں دین اسلام پر جمع رہنے کی تلقین کا معمول تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کا بیٹا ہے بس کیا مسئلہ ہے، نہیں، کتنا ہی دیندار گھرانہ کیوں نہ ہو، تلقین کی ضرورت، تعلیم کی ضرورت، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کسی کو بھی اچک لے جا سکتا ہے، جیسا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے گیا۔ لہٰذا دیندار گھرانوں میں بعض اوقات بے فکری آ جاتی ہے کہ ہم دیندار ہیں، ہماری اولاد بھی الحمدللہ دیندار ہی بنے گی۔ تربیت ضروری ہے۔ ما من مولود، حدیث میں جیسا آیا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے الا یولد علی الفطرہ، تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، تو اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں، یا تو نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، آگ کا پوجنے والا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر ماں باپ مسلمان ہو تو بچہ مسلم ہوتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں ان کی زندگی میں اسلام ہو
تو ان کی تربیت کے نتیجے میں بچہ بھی مسلم ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کو دیندار یا بے دین بناتے ہیں۔ تو انبیاء اپنی اولاد کا خیال رکھتے تھے اور انہیں تلقین کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ تو کہا کہ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اس دین کو، دین اسلام کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، اسلام ہی پر مرنا، اس لیے کہ اسلام پر جینا اصل نہیں ہے، اسلام پر مرنا اصل ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر اسلام پر اور آخر میں مرتد ہو جائے کیا فائدہ؟ اور ایک آدمی زندگی بھر کفر کی زندگی جی رہا تھا، مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے، کامیاب ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے کہ مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر اسلام پر خاتمہ ہے تو قبول، اور اگر اسلام پر خاتمہ نہیں تو زندگی بھر کے اعمال سے برباد۔ لہٰذا ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ آج ہمارے سامنے بچے دیندار ہیں، ہمارے باپ بھی دیندار رہ پائیں گے کہ نہیں، ان کو اتنا زیادہ مضبوط بنا کے چھوڑ کے جائیں کہ وہ آنے والے فتنوں میں بھی اسلام پر قائم رہیں۔ انبیاء ایسا کرتے تھے، تربیت کے ساتھ خصوصی تلقین، ان کی فکر کرتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر تھی۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا، کہیں ہم بتوں کی عبادت میں نہ پڑ جائیں۔ یہ فکر انسان کو اگر ہو تو تربیت اور تلقین اپنے آپ آ جاتی ہے۔ بے فکری اگر ہو تو انسان دنیا کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے لیکن دین کی تعلیم کا نہیں کرتا ہے۔ وصیت کا فائدہ کیا ہے اور کیوں وصیت کی جائے؟ قرآن کریم میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور ان کا اپنا ایک معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کئی وصیتیں اللہ نے ذکر کی، الوصایا العشرہ جو کہا جاتا ہے، 10 وصیتیں اللہ نے کی سورۃ الانعام کے آخر میں۔ اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، سوچو، غور کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت لو، نصیحت مانو۔ پھر کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچے، غور کرے۔ سوچنے اور غور کرنے کے نتیجے میں نصیحت ماننے کا مزاج اور بات میں نصیحت لینے کی توفیق ملتی ہے۔ جب آدمی سوچنے کے لیے تیار نہ ہو تو نصیحت کا فائدہ کیا؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ نے کہا کہ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ اگر آدمی غور و فکر ہی نہ کرے تو نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے، سنی انسنی کر دے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 غور کرے۔ غور کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان کیا کرے، اس سے نصیحت لے، اس کے دل پر اس کا اثر ہو، اس کے لیے وہ یاد دہانی بنے، ریمائنڈر بنے، اس کے لیے واعظ اس کے اندر ہو، دل میں جذبات پیدا ہوں، وہ نیت کرے اور نصیحت مانے۔ اور 3 یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ عملاً بچنے والا بنتا ہے اور نتیجے کے اعتبار سے جہنم سے بچنے والا بنتا ہے۔ جب نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، شراب چھوٹے گی، جوا چھوٹے گا، جھوٹ چھوٹے گا، غیبت چھوٹے گی، برائیاں چھوٹے گی۔ جب دل پر اثر ہی نہ ہو اور دل میں بچنے کا مزاج ہی نہ ہو تو آدمی عملاً بھی بچ نہیں پاتا ہے۔ اور اگر عمل سے، برے اعمال سے نہیں بچے گا، تقوی والا نہیں بنے گا، نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، تو پھر نتیجتاً آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے، بلکہ بعض اوقات دنیا میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ تو عقل سے کام لینا، نصیحت والا دل پیدا کرنا اور ماننے والا، اور 3 بچنے والا عمل اس کی زندگی میں آنا، یہ 3 مرحلے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وصیت اس لیے کی جا رہی، لعلکم، میں اس طرف اشارہ ہے تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم نصیحت لو، تاکہ تم بچنے والے بنو، دنیا میں گناہ سے، آخرت میں سزا سے۔ تو معلوم ہے کہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان برائیوں سے بچے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بچنے والا بن جائے، دنیا میں برائیوں سے اور آخرت میں اس کے برے انجام سے۔ تو
تو نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وصیت اس لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وصیت اس لیے ہے تاکہ انسان غور و فکر کر کے واعظ کا اثر لے اور اس کے نتیجے برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرے، تاکہ اس کے انجام، برائیوں کے انجام جہنم سے بچ سکے۔ تو معلوم ہے کہ تقوی ہم کو سمجھدار بھی یعنی وصیت ہم کو سمجھدار بناتی ہے، اور وصیت کے ذریعے سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، اور وصیت کے ذریعے سے ہم متقی پرہیزگار بنتے ہیں، اور وصیت قبول کرنے، نصیحت ماننے کے نتیجے میں ہم اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول کی وصیتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اچھے انجام سے دوچار ہوں، برے انجام سے بچنے والے بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، کیا وصیتیں آپ نے کی ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، اور اصلاً بات تو یہ کہ جس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے پورا کرنا چاہیے، جس سے منع کر دیں اس سے بچنا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ یہ عام ہے، لیکن انہی احکام میں سے جن کا حکم آپ نے دیا ہے کچھ تاکیدی احکام ہیں، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے تاکیدی طور پر رکنے کے لیے کہا ہے، تو ان کا معاملات دوسرے معاملات سے اور بڑھ جاتا ہے، اور فرد اور معاشرے دونوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسی خاص تاکیدی باتیں آپ نے اہل ایمان کو ان کی وصیت کی ہے، اس کا اہتمام مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ہم نے یہاں پر صرف انہی احادیث کو لیا ہے جن میں عام طور سے وصیت کا لفظ آیا ہے، ورنہ ایسی اور حدیثیں بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کوئی بات کہی، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور پھر آپ نے کوئی بات کہی۔ تو معلوم ہے کہ یہ قسم کھا کے کہنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تاکیدی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں نون تاکید، لام تاکید کا استعمال کیا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہوگا، وَلَتَنْهَوُنَّ الْمُنْكَرَ، اور تمہیں برائیوں سے روکنا ہوگا، اور پھر وعید آگے ہے کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم پکارو گے اللہ کو، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تاکید کے ساتھ اگر آپ ایسی حدیثوں کو جمع کریں تو اور بہت ساری حدیثیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس عنوان کے تحت ہم کچھ حدیثیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم وہی حدیثیں دیکھیں گے جس میں اوصیکم اور وصیت کا لفظ آیا ہے۔ صحابہ نے بعض احادیث میں آپ سے وصیت طلب کی اور آپ نے وصیت کی، اور بعض احادیث میں آپ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو وصیت کی۔ تو ہم ایسی احادیث کا مطالعہ کریں گے تاکہ ایک مجموعہ ہمارے پاس ہو جائے، اور یہ کل ملا کے 20 حدیثیں ہیں۔ کوئی تلاش کرنا چاہے تو اس کو اور بھی حدیثیں مل سکتی ہیں، یعنی کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی 20 ہی وصیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ساری وصیتیں ہیں، اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، بلکہ پورا دین ہے جو اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی احادیث ہیں۔ نمبر 1، پہلی حدیث، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تلقین کی ہے، اور یہ 2 روایتیں ہیں جو قریب قریب معنی میں ہیں۔ 1، توحید کا اہتمام، 2، تقوی کا اہتمام، 3، برائی ہو جائے تو اس کا تدارک کرنا، بھرپائی کرنے کے طور پر بھلائی کرنا، اور 4، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش کرنا۔ ان 4 باتوں کی وصیت ان 2 روایات میں ہم کو ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے، اور اس میں ضمنی بہت ساری باتیں مل سکتی ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان معاذ بن جبل اراد سفرا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا۔ فقال یا نبی اللہ اوصنی، تو کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔
مجھے کوئی خصوصی تاکید کیجیے۔ قال اعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر۔ قال یا نبی اللہ زدنی، کہ اللہ کے نبی اور کہیے، اور نصیحت کیجیے اور وصیت کیجیے۔ قال اذا اسأت فاحسن، جب تو کوئی برائی کر بیٹھے تو اس کے بعد کوئی بھلائی بھی کر دے۔ قال یا رسول اللہ زدنی، کہ اللہ کے رسول اور زیادہ کچھ بیان کیجیے، مزید کچھ کہیے اور کوئی حکم دیجیے، وصیت کیجیے۔ قال استقم ولیحسن خلقک، کہا کہ استقامت اختیار کر اور ضروری ہے کہ تیرا اخلاق اچھا ہو۔ تو کل ملا کے 5 باتیں ہوئی، آگے بھی حدیث ایک آئے گی۔ ایک اور روایت میں ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ اب صحابی وہی ہے جس کو نصیحت کی گئی، راوی وہی ہے۔ قال اتق اللہ حیثما کنت او اینما کنت، اللہ سے ڈرتا رہ تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہ، وقت کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے، رات دن میں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ قال زدنی، کہا اور زیادہ بیان کیجیے، مزید کچھ کہیے۔ قال اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، برائی کے بعد بھلائی کر لے اسے مٹا دے۔ قال زدنی، مزید کچھ کہیے۔ قال خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ یہ 2 حدیثیں ہیں جن میں کل ملا کے 5 احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، گویا کہ پورے دین کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مستحب ہے کہ ایک انسان جب سفر میں جا رہا ہو تو اپنے سے بڑے اہل علم سے رجوع کرے اور ان سے نصیحت اور وصیت کی گزارش کرے۔ میں سفر میں جا رہا ہوں، کچھ وصیت کیجیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا نبی اللہ اوصنی، اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ تو وصیت کا مطالبہ کرنا، خصوصی حکم کا مطالبہ کرنا اہل علم سے، یہ مستحب ہے۔ انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، مجھے سب معلوم ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ انسان کو اپنے سے بڑوں کے تابع رہنا چاہیے۔ اور میرے بارے میں آپ کو کیا مناسب لگتا ہے کہ مجھے کس چیز کی تاکید ہونی چاہیے، مجھے حکم کیجیے۔ یہ مزاج اگر نوجوانوں میں آ جائے، بلکہ ہر مسلمان میں آ جائے، تو بہت سارے فساد اور فتنے ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ بعد کے دور کی برائی کیا ہے؟ انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا۔ انسان یہ سمجھے کہ میں جانکار ہوں، میں سمجھدار ہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ یہ برائی مہلکات میں سے ہے۔ اعجاب المرء بنفسہ، حدیث میں آیا کہ آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ اور آج اس دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، پڑھائی لکھائی کے دور میں، علماء کی اہمیت گھٹ گئی ہے، انسان کے لیے علم کے وسائل بڑھ گئے۔ یاد رکھیں، کتاب، انٹرنیٹ، ویڈیو، یوٹیوب ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، عالم کا بدل نہیں بن سکتے ہیں۔ یوٹیوب آپ کے لیے اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، کتاب آپ کے لیے اجتہاد نہیں کر سکتی، وہ خاموش ہے۔ آپ صبح دیکھیں، شام کو دیکھیں، سفر میں دیکھیں، حضر میں دیکھیں، وہی بتائے گی۔ ایک عالم آپ کے احوال دیکھ کر اس کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو تابع رکھتے تھے۔ وہ ویسے بھی تو بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سامنے ہیں، لیکن خصوصی طور پر آ کے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں، کچھ بتائیے مجھ کو، کچھ خاص حکم دیجیے، کس چیز کا اہتمام کروں، کس چیز سے بچوں میں، کچھ وصیت کیجیے، کوئی تاکیدی حکم دیجیے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، اپنے سے بڑا کسی کو مانے اور اس کی تابع داری میں رہے، ایسا آدمی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جو میں کے تابع ہو، وہ ٹھوکر کھا کے کنویں میں، کھائی میں، گڑھے میں گرتا ہے۔
تاکید کیا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی قابل ملاحظہ ہے، دیکھنا چاہیے اس میں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز پڑھتے تھے آپ کے پیچھے، اور اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو خود امام بن کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ ان کی نفل ہوتی تھی اور پیچھے پڑھنے والوں کی فرض، دارقطنی کے الفاظ ہیں، ان کی نفل ہوتی تھی اور ان کی فرض۔ وہ اپنی قوم کے اپنے علاقے کے امام تھے، اور اس زمانے میں امام کسی کا بننا چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرار کے ساتھ، اور آپ کو معلوم تھا امام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور نماز میں یہ دعا کبھی چھوڑنا مت، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ آگے۔ تو ایسی شخصیت کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، بلکہ ایسی شخصیت جو قوم کا امام، بلکہ ایسا انسان جس کو لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا تھا، یمن بھیجا، کہا اے معاذ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے ایجوکیشن کے لیے بھیجا ہے ان کو دعوت دینے کے لیے، جاہلوں کے پاس نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھیجا ہے، یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے لیے، حامل کتاب قوم۔ کہا سب سے پہلے جس چیز کی تم ان کو دعوت دو گے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔ جب انہیں توحید کی معرفت ہو جائے تو انہیں بتانا کہ 5 وقت کی نماز ان پر فرض ہے جو انہیں ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی جن کا اہتمام ان کو کرنا ہے۔ اگر وہ اسے بھی مان لیں تو بتانا اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ رکھی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کے فقراء کو دی جائے گی، اور ہاں ان کے اعلیٰ اور بہتر مال لینے سے بچنا زکوٰۃ میں، اور خبردار مظلوم کی بد دعا سے بچ، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ تو ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، وہ بھی ایلیٹ طبقہ اس زمانے کا، پڑھا لکھا طبقہ، علمی اعتبار سے سرداری کے مقام پر فائز طبقہ، اس صحابی سے کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ معلوم ہوا کہ صاحب توحید کو بھی تجدید توحید کی تاکید ضروری ہے، معلم توحید کو بھی۔ آج بہت سارے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی توحید کا اہتمام کرو، توحید پہ کتاب، توحید ہم کو سب معلوم ہے، بلکہ بعض وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں کو توحید سکھاؤ گے آپ لوگ، جاؤ غیروں کو سکھاؤ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو توحید پہ نہیں بولنا چاہیے، وہ سب توحید پہ ہیں۔ حقیقت اس کے برخلاف ہے، بڑا طبقہ مسلمانوں کا اسی برائی میں مبتلا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن امت کو روک رہے تھے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت قائم کرو نہیں بول رہے تھے، بلکہ وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، اشارات دے کر چلے گئے، لیکن یہ حتمی طور پر بتا رہے تھے بڑا مسئلہ امت کا کیا ہے، قبر پرستی۔ آخری وقت میں تاکید کر رہے ہیں توحید، امت کو بار 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 اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قبر پرستی کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہے مٹانے کے اعتبار سے، لیکن حکومتوں سے لڑ کے ان کو ہٹانے کی زیادہ اس کو فکر ہے۔ ایک انسان اگر انفیکٹڈ ہے اخوانیت سے، سروریت سے، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، داعشیت یا جو بھی ہو، وہ انفیکٹڈ ہے، اس کے ذہن میں خلل ہے۔ لٹمس ٹیسٹ اس کا کیا ہے؟ طاغوت کہتے ہی اس کے ذہن میں بت اور قبریں اور اس طرح کی چیزیں آنے کی بجائے حکومت آتا ہے۔ لفظ طاغوت سنتے ہی اگر حکومت ذہن میں آتی ہے، یہ اخوانیت سے کہیں نہ کہیں انفیکٹڈ ہے۔ آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے، طاغوت کہتے ہی ذہن میں وہ آتا ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں انفیکٹڈ ہی ہے کہ توحید قائم ہونا چاہیے، توحید حاکمیت، کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ وہ توحید کے قیام کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ حکومتوں کو ہلانے کی بات کر رہا ہے۔ اصل مقصد اس کا توحید کا قیام نہیں ہے، حکومتوں کے خلاف بغاوت ہے۔ تو بات لفظ استعمال کر رہا ہے بہت اچھا، لیکن اس کا مقصود غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کر، عبادت زندگی میں آئے، صرف شرک سے بچنا کافی نہیں۔ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، ہاں اللہ کی کرتا ہوں۔ نماز تیری زندگی میں ہے، اللہ کا ذکر تیری زندگی میں ہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری تیری زندگی میں ہے؟ نہیں۔ میں شرک نہیں کرتا، کافی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ تیری زندگی میں بندگی ہونا چاہیے، ایسی بندگی جو شرک سے پاک ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو تاکید کر رہے، اللہ کی عبادت کر، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کر، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو، نہ بابا کو، نہ تعویذ کو، نہ کسی چیز کو، نہ سورج چاند ستاروں کو، نہ انگوٹھی کو، نہ کڑے کو، نہ ناڑے کو، نہ دھاگے کو، نہ کار میں لٹکی ہوئی گڑیا کو، نہ گھر میں لٹکائی ہوئی گڑیا کو، نہ لیمو مرچ کو، نہ دروازے میں ٹھوکی ہوئی گھوڑے کی نال کو۔ آج مسلمان دیکھیے کہاں پہنچ گیا، یہ سوچتے سوچتے کہ مسلمان تو توحید والے ہیں نا بھائی، دوسروں کو جا کے سکھاؤ توحید، ہم اسلام پہ ہیں، مسلمان ہیں، ہم کو توحید کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ایسے مبلغین، شرک کے مبلغین، جنہوں نے کہا اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، اور سو جاؤ، لوری سنا کے سلا دیا ہو۔ سب اپنی خوش فہمی میں کہ ہم لوگ شرک نہیں کر سکتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے اندر شرک نہیں آ سکتا۔ حدیثوں کی منمانی تعویل کر کے امت کو ایک نشہ دے دیا کہ تم شرک نہیں کر سکتے، تمہارے بارے میں کنفرمیشن آ گیا ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کا توڑنے والا، بتوں کی عبادت کے بارے میں خائف ہے، اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ بچا تو۔ اپنی انٹیلیجنس، اپنے نالج، اپنی صلاحیت، اپنے تقوی پر اعتماد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان ایک بڑا طبقہ ہے کہ نہیں، امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث میں خصوصی تاکید اس کی ہے کہ اللہ کی عبادت کر، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر، خصوصاً عبادت میں، لیکن عموماً ذات و صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی کسی چیز کو شریک مت کر۔ نہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کر، نہ اللہ کے سوا کسی سے دعائیں مانگ، نہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کر، عبادات میں شرک مت کر۔ نہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھک، نظر و نیاز کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے ساتھ شریک مت کر، کسی عبادت میں نہیں، اور ربوبیت میں بھی نہیں۔ کسی کو دینے والا مت مان، اولاد دیتے، شفا دیتے، حالات بدلتے ہیں کائنات میں، عطا کے اعتبار سے، کائنات کے تغیرات کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، شفا کے اعتبار سے کسی کے بارے میں عقیدہ مت رکھ کے وہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر صفات کے اعتبار سے۔ بابا سنتے ہیں، ہم یہاں پہ جو بھی بول رہے ہیں بابا سنتے ہیں، بابا کا سایہ ہمارے گھر پر ہے، اور ہمارے گھر والوں کا حال احوال جانتے ہیں، وہ اپنی قبر میں، لیکن یہاں کا سب جان رہے ہیں، یہاں سے ہم پکاریں تو وہاں سنتے ہیں بغداد میں۔ اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھتا ہے، اللہ بندے کی پکار کو سنتا ہے، کہیں سے بھی پکار، جب بھی چاہے پکار، اذا دعان اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رات دن میں کبھی بھی پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اس نے بابا کو اللہ کی طرح بنا دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نہ اس کی
ذات و صفات میں، اس کی ربوبیت میں بھی نہیں، اس کے اسماء و صفات میں بھی نہیں، اور اس کی عبادت میں بھی نہیں۔ کہا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یہ سب سے اہم وصیت ہے، بلکہ یہ سارے نبیوں کی وصیت ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جسے اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے، ہر وہ معبود ہے کہ جسے اللہ کے ساتھ معبود بنایا جائے، اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے، چاہے اللہ کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتا اس کی بھی کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑے بغیر بھی اگر کسی کی عبادت کرتا ہے تب بھی یہ شرک ہے، حرام ہے۔ عبادتی معاملات اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو پہلی وصیت ایسے صحابی کو جن کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا تھا، جتنے قابل اعتماد تھے، ان کو بھی وصیت کی۔ معلوم ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی بچوں کو، اپنے آس پاس رشتہ داروں کو، مساجد میں مسلمانوں کو توحید کی وصیت کرتے رہنا چاہیے، اس بارے میں یہ سوچ کے کہ سب کو معلوم ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، بار بار تکرار اس کی، تاکہ دل میں بات بسی رہے۔ نمبر 2 کہا اے اللہ کے نبی اور بتائیے، ضد دی تو کہا اذا اسأت فاحسن، جب برائی کر بیٹھے تو کیا کر، بھلائی بھی کر۔ اگلی روایت میں کیا ہے، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، برائی ہو جائے تو اس کے بعد بھلائی کر لے، وہ اس کو مٹا دے گی۔ کئی صورتیں اس کی، ایک یہ کہ گناہ ہو گیا اس کے بعد توبہ کر لے، وہ مٹا دے گی اس کو۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا گناہ کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کسی کے حق میں ظلم ہو گیا، بھلائی کر جو اس کے مناسب ہو، کسی کا مال چھینا تھا واپس لوٹا دے اس کو، اللہ سے توبہ کر، یہ اس کو کیا کرے گا، اس کا حق اس کو لوٹا دیا، اس نے معاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ بھلائی واجب ہے، حقدار کو اس کا حق دینا۔ یا اگر یہ ممکن نہ ہو، وہ آدمی مر گیا، اس کی غیبت کی تھی، اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، لوگوں کو بتا میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، وہ بری تھا، نفس کے دھوکے میں آ کے میں نے کر لیا، ایسا وہ نہیں تھا، حق کو واضح کر، دین کی بات لوگوں سے چھپائی تھی، اس کو بیان کر۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ خیانت کی تھی دین میں، شرک و توحید بتایا تھا، ولی اللہ کے پیچھے مال آتا تھا، اس لیے کیا کیا تھا، غلط کی طرف رہنمائی کی تھی، بدعات عام کر دی تھی۔ بیان کر، برائی ہوئی ہے بھلائی کر، اس کا تدارک بنے، ایسی بھلائی کر۔ اور اگر یہ قادر اس پر نہ ہو، کسی کا حق مارا تھا وہ چلا گیا اور معلوم بھی نہیں کہاں ہے اور اس کے وارثین بھی نہیں ہے، تو اپنی طرف سے صدقات کر، ایسی بھلائی کر تاکہ قیامت کے دن جب تیرے گناہوں کے پڑھنے میں اگر کچھ ہو بھی، حقدار کا حق تیرے پر ہو بھی، تو کچھ نیکیاں بھی تیرے پاس ایسی ہو جو اس کے لیے بھرپائی بن جائے۔ تنقوہا کے معنی میں علماء نے کہا کہ جب تیرے گناہ کچھ ہوں اور نیکیاں کچھ ہوں، تو نیکیاں اگر گناہوں کے برابر ہو جائیں تو گویا کہ اس کو کل عدم کرنے جیسا ہے، کہ وہ اس کو مٹانے جیسا ہے، کہ نیکیاں بھی کر لے تاکہ نامہ اعمال میں نیکی بھی جمع ہو جائے، کیونکہ نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ تو یہاں کہا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، یا کہا کہ اذا اسأت فاحسن، برائی ہو جائے بھلائی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو برائی پر قائم نہیں رہنا چاہیے، کہ ایک انسان برائی کرے، ویل للمصرین، حدیث میں بربادی ہے اصرار کرنے والوں کی، برائی کرتا رہے اور چھوڑے نہیں اس کو۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسا آدمی غلط نہیں ہے، جو غلطی پر ٹکا رہے وہ غلط بن جاتا، ایسا آدمی غلط ہے، جانتے بوجھتے بار بار کرتا رہتا ہے، جذبات میں آ کے، نفس کے دھوکے میں آ کے، شیطان کے ورغلاوے میں آ کر آدمی برائی کر بیٹھتا ہے۔
لیکن فوراً اس کا ایمان، اس کا تقوی اس کو روک دینا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی اگر ٹکا رہے اس برائی پر اور بھلائی کے راستے کو چھوڑ کر ایک کے بعد ایک برائی کرتا چلا جائے تو ایسا آدمی ہلاکت کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ تو کہا اذا اسأت فاحسن، مزید یہ کہ اس گناہ کا اثر بھلائی سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی غلط کام کر لے، اگر اس کے بعد بھلائی کرے، جیسے صحابہ تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی کہے لات العزیٰ کی قسم، بعض اوقات غیر اختیاری طور پر زبان سے نکل آتا تھا، پہلے سے عادت تھی لات العزیٰ کی قسم کھانے کی۔ اگر کوئی تم میں سے قسم کھائے وہ لا الہ الا اللہ کہے، کہ اس کا تدارک ہے، بھرپائی ہے، تجدید ہے اپنے ایمان کی، اس اثر کو ظاہر کرنا ہے اپنے دل سے۔ تم میں سے کسی کی زبان سے نکل آئے چلو ہم جوا کھیلتے ہیں، صدقہ کرے ہو، ایسی بھلائی کرے جو اس برائی کے برخلاف ہو اور اس کا اثر دل سے ختم کرتی ہو اور وہ اس کے لیے اصلاح بن جائے۔ تو برائی اگر ہو، اگر بعض لوگ کہتے ہیں کیا کروں میں رک نہیں پاتا برائی سے، تو علماء نے کہا کہ اللہ کے بندے اگر تو برائی سے نہیں رکتا ہے تو توبہ سے کیوں رک رہا ہے؟ کیا فائدہ توبہ کر کے؟ بعض لوگوں کی شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ بھائی جب میں برائی آج توبہ کرتا ہوں پھر کل ٹوٹ جاتی، پھر برائی کرتا، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی، پھر برائی کرتا، کیا کروں؟ شرم آتی ہے توبہ کرنے سے، گناہ کرنے سے نہیں آتی۔ شرم تو گناہ کرنے سے آنا چاہیے تھی، توبہ کرنے سے کیسی شرم؟ اگر آپ سے گناہ ختم نہیں ہوتا ہے تو آپ توبہ چھوڑ دیے، یعنی احتیاط نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نے دوائی چھوڑ دی، یہ تو اور بھی برا ہے، یہ تو اور بھی یقینی ہلاکت ہے۔ تو انسان اگر برائی اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے تو بھلائی کیوں چھوڑتا ہے، توبہ کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کو بھلائی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جب تجھ سے برائی ہو جائے تو بھلائی کر۔ تو بتایا کہ یہاں پہلا حکم تقویٰ کا ہے، تقویٰ کے بعد کہا گیا اصل تو یہ ہے کہ بچنا چاہیے گناہ سے، لیکن انسان ہے، کوتاہی اس سے ہوگی، غلطیاں وہ کرے گا، لاپرواہی کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، سماج کے دباؤ میں، لالچ میں ہو سکتا ہے گناہ کر بیٹھے، تو فوراً بھلائی نہیں کرے، اس سے اس گناہ کا تدارک ہوگا، بھرپائی ہوگی، اصل تقویٰ ہے۔ اسی لیے کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں دونوں حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں۔ اصل تو توحید، اور توحید کے ساتھ کیسی توحید؟ خلی لا الہ الا اللہ، بس اتنی توحید زبانی، اللہ کو اللہ کا مقام دینا، اللہ کو اس کی عظمت کے ساتھ تسلیم کرنا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، معلوم کہ اللہ کا اعتراف اللہ کی عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب واقعی اس طرح سے اعتراف اللہ کا ہو اور اللہ کو اس طرح سے مانے تو زندگی میں اس کے اثرات آتے ہیں، گناہ سے بچنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی آتا ہے۔ تقویٰ کا اہتمام کر، اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچ، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچ، لیکن پھر بھی ٹوٹے گا، انسان ہے، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو بتایا کہ انسان سے غلطی ہو تو اس کی بھرپائی کیا ہے؟ اپنے تقویٰ کو مزید داغدار ہونے سے بچانا، اپنے لباس کو مزید پھٹنے سے بچانا۔ آدمی کیا کرتا ہے جب کپڑے پھٹ جاتے ہیں چھوڑے نہیں رکھتا، اس کو سی کے جلدی سے صحیح کر لیتا، کیوں؟ چھوڑے رکھے گا اور پھٹے گا۔ اسٹیچنگ ٹائم سیوز 9 بولتے ہیں، بر وقت سی لینا، ایک جو ہے اسٹیچنگ کافی ہو جائے گی، ورنہ 9 کرنا پڑے گا۔ زخم کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ زخم کو چھوڑے رکھتا ہے؟ نہیں، فوراً دوا کرتا ہے تاکہ زخم اب میں اور سڑان پیدا ہو۔ اس سے غلطی ہوئی تو اس پر باقی مت رہے، اس کو اس کی بھرپائی کر، بھلائی کر، توبہ کر اور نیکیاں کر تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ اور کہا استقم ولیحسن خلقک، استقامت اختیار کر، دین پر ثابت قدم رہے، سیدھا چل، دائیں بائیں مڑ مت۔ شیطان رہنمائی کرے گا، دیکھ یہاں باغ ہے، یہ راستہ بڑا پتھریلا ہے، اس کو چھوڑ، تھوڑا اچھے راستے سے چل، اور وہ ایسے راستوں پر لے جائے گا جو گمراہی کے۔
کبھی خوف کی وجہ سے خوف دلا کر اور کبھی لالچ دلا کر۔ مت جاؤ راستوں پہ، سیدھے راستے پر قائم رہ، استقم، اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی جمع رہے، استقامت اختیار کر۔ استقامت اور ثبات میں قدر فرق ہوتا ہے۔ ثابت قدمی میں، ثبات میں اصل مقصود ہوتا ہے ڈٹا رہے آپ، تکرار ہو اس کی، جمع رہے، مستقل اس پر ڈٹا رہے، جمع۔ لیکن استقامت کے معنی میں یہ ہے، جمع تو ہے اس میں، لیکن زائد معنی ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہیں جائے، انحراف سے بچنا۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اللہ کے رسول ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کی بات کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر استقامت اختیار کر۔ علماء نے کہا استقامت اختیار کر یعنی اس کلمے کے اقرار کے تقاضوں کو پورا کر۔ اللہ کو معبود برحق مانا ہے، اللہ کی عبادت کر اور غیر اللہ کی طرف مائل مت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آخرت میں خوف و غم سے نجات کا وعدہ کس پر ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننا اور استقامت اختیار کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور پھر کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کسی اور کی عبادت کی چاہت ان کے دل میں نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہیں دیکھا، حق پر قائم ہے، سیدھا جانا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا ہے، انحراف سے بچنا، تقصیر اور غلو سے بچنا۔ استقم ولیحسن خلقک، اور ضروری ہے کہ تیرا اخلاق اچھا، حسن اخلاق کو اپنا، اللہ کے ساتھ تیرا اخلاق اچھا ہو، بندوں کے ساتھ بھی تیرا اخلاق اچھا ہو۔ اگلی حدیث میں ہے کہ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ جو خیر آپ کو اللہ نے دی ہے اس میں سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ جو شرارت آپ کے اندر ہے وہ سایہ تو گڑبڑ کرتا ہے، جو اندر شر موجود ہے اس شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اور ملاقات کے وقت خوش مزاجی سے ملنا۔ یہ تین چیزیں علماء نے کہا یہ اچھے اخلاق میں بنیادی باتیں ہیں کہ انسان ملاقات کے وقت خوش مزاجی سے ملے، دو جو خیر اللہ نے اس کو دی ہے چاہے صلاحیت کے اعتبار سے ہو یا مادی چیزیں ہوں ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اس میں سے انفاق کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ علم ہو یا مال ہو یا جو بھی ہو۔ اور تیسرے یہ کہ جو انسان کے اندر شر ہے اس سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کچھ نہ کر سکے، کہا کہ یہ نہیں کر سکوں یہ نہیں کر سکوں، تو کہا اگر کچھ نہ کر سکے تو تو اپنے شر سے ہی دوسروں کو محفوظ رکھ، یہ بھی تیری طرف سے صدقہ ہے، اپنے شر سے دوسروں کو بچائے رکھنا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے۔ اسی لیے کہا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور بعض روایتوں میں سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت رہیں، ان کو ایذا نہ پہنچائے، ان کو تکلیف نہ دے۔ تو کہا کہ تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے اچھے ہونے چاہیے، لیکن اخلاق کا تعلق صرف لوگوں سے نہیں ہوتا ہے۔ پہلی حدیث میں اس میں تعمیم ہے، اس میں قید نہیں ہے، مطلق ہو۔ اللہ کے ساتھ بھی تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ پر توکل اور اللہ کی بات کا لحاظ، یہ ساری چیزیں اللہ کی شعائر کا احترام، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں آتی ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے بارے میں کوئی بے ادبی کی بات زبان سے نہیں نکالنا، سب کا احترام کرے اللہ کا نہ کرے، ہو سکتا ہے
مخلوق کا ہو تو من باب اولا اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے، یعنی اخلاق والا ہونا چاہیے۔ تنہائیوں میں بھی اللہ کے ساتھ حیا والا معاملہ ہو، اللہ سے حیا کرنا، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں ہیں۔ تو کہا کہ تیرا اخلاق لوگوں کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کل ملا کے 5 باتیں ہیں۔ 1 توحید کا اہتمام، 2 تقویٰ کا اہتمام، 3 تقویٰ کبھی کبھی ٹوٹ جائے گا، غلطی ہو جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی بشری تقاضوں کے تحت فوراً ریسیٹ ہونا، اس کی بھرپائی کرنا، اور استقامت اختیار کرنا، بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، جاہلیت کی طرف نہیں جانا، سیدھے راستے پر چلتے رہنا، صراط مستقیم کا لزوم، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا، موسمی مسلمان نہیں بننا، دائمی مسلمان بننا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ رمضان آیا تو اسلام آیا، رمضان گیا تو اسلام گیا۔ کئی لوگوں کے لیے آپ دیکھیے دینداری موسمی ہوتی ہے، چلو بھائی رمضان آ گیا ہے اب سگریٹ چھوڑ دو، بلکہ بعض لوگ ہوتے رمضان میں چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، روزے میں چھوڑیں گے، روزے میں سگریٹ نہیں پئیں گے، تمباکو نہیں کھائیں گے، روزے کی حالت میں جھگڑا نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط کام نہیں کر سکتا، افطار ہونے تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ افطار کے بعد آپ کو ملے گا کئی لوگ خرافات میں مبتلا ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت جو کر رہا ہے روزے کی حالت میں، جیسے افطار کر لیا سب سے پہلے کہاں گیا میرا موبائل، اور بعض بدقسمت روزے کی حالت میں بھی، اس سے بڑے بدقسمت مسجدوں میں بھی ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں، گانے ناچ گانے سب کچھ ہے۔ موسمی مسلمان نہیں بنے آدمی، دائمی مسلمان بنے، ہر جگہ اتق اللہ حیثما کنت، یعنی کہ لوگوں کے درمیان ولی اللہ ہے اور اکیلے میں فرعون ہے، شیطان ہے، ایسا نہیں، تنہائیاں بھی اس کی تقویٰ سے معطر ہوں، بلکہ وہاں تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہاں گناہ کا اندیشہ زیادہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا، اخیر میں کہا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، خبر رکھتا ہے اللہ تمہارے اعمال کی۔ اس چیز کا احساس تقویٰ پیدا کرے گا، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن میری نگاہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی لیکن وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، وہ تمہاری نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ تم ایک نگاہ اٹھا کے دیکھ لو گے اجنبی عورت کو، کسی نے تم کو نہیں دیکھا، سی سی ٹی وی میں بھی تم نہیں آئے، غترہ کے اندر سے دیکھا تم نے، گاگل کے اندر سے تم نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے، نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ ہر چیز کا ادراک کرتا ہے اپنے علم سے۔ لہٰذا ایک انسان اس طرح سے اللہ سے ڈرے، اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی حدیث تھی جو اس باب میں ہم نے دیکھی، جس میں بہت اہم باتیں ہم نے دیکھی، اسی لیے تفصیل سے میں نے اس کو ذکر کیا، اس لیے کہ یہ اصل ہے انسان کی دینداری کی ہے۔ توحید سب سے اصل رأس دین میں بالکل بنیاد، یہ جڑ ہے، اور پھر اس کے بعد تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں تو دینداری نہیں آئے گی، پھر اس کے بعد تدارک ہے کوتاہیوں کا، پھر اس کے بعد استقامت ہے دین پر، موسمی مسلمان نہیں بنے، ہمیشہ مسلمان بن کے ڈٹا رہے اسلام پر، اور پھر صرف اللہ والا بن کے نہیں جیے، عبادت کر رہے اللہ اللہ، ذکر تلاوت سب کچھ تہجد ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بد زبانی، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا بنے۔ ان 5 چیزوں کو آپ یاد رکھیں، توحید کا اہتمام، اسی کے ساتھ تقویٰ اللہ کا خوف، اسی کے ساتھ کوتاہی کی بھرپائی، پھر اس کے بعد دوام کے ساتھ دینداری، استقامت کے ساتھ دائیں بائیں کہیں نہیں جانا، ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، اور 5 صرف اللہ کے معاملے میں صحیح نہیں ہو بلکہ لوگوں کے معاملے میں بھی آدمی صحیح ہو۔ ان 5 چیزوں کا اگر آدمی اہتمام کرے اس کی دینداری محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العالمین اس کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ مزید حدیث سے انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ دل تو چاہتا ہے کہ
رات بھر شیخ کا درس چلتا رہے اور ہم لوگ سنتے رہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، ڈیوٹی پر جانا ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے درس یہیں پر ختم کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل شیخ کا پھر عشاء کی نماز کے بعد درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ کہیں ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے اور ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ اس پر عمل کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ سنتے تو ہم بہت ہیں لیکن کہاں تک عمل کرتے ہیں، یہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے خلوت کو جلوہ سے زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہے، گھر میں ہمارا ماحول کیسا ہے، گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں، باہر کیسے رہتے ہیں، اس پر بھی ہم سب لوگوں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام وصیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ کل پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔